بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع ذریۃً. دعا. ہنالک جو ہے یہ اس میں اشارہ بھی ہے اور ظرف الزمان کے طور پر جہاں پہ یوز ہو رہا ہے یعنی اس جگہ، اس لیے اس کو ہم مفعول فی ہی مقدم کرتے ہیں ہنالک. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ اس جگہ، تو اگر آپ جگہ کہہ رہی ہیں نا اس جگہ، تو پھر ظرف زمان ہی ظرف مکان ہوگا. یہ بیسیکلی بالکل صحیح کہا آپ نے، اشارہ ہے اور زیادہ تر یہ ظرف مکان لیکن ظرف زمان کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسی وقت بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے اگر ظرف زمان کے طور پہ کرے، اسی جگہ اگر ظرف مکان کے طور پہ کرے، دونوں ٹھیک ہے. اور آپ سمپل وہیں بھی کہہ سکتے ہیں، وہیں. باقی اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اصل میں اشارہ ہونا ہے. لام آپ جانتے ہیں جیسے ذالکہ کا ہم پڑھتے ہوتے ہیں، زا اشارہ ہے، لام بودھ ہوتا ہے جو دور کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کاف جو خطاب ہوتا ہے جس سے بھی آپ مخاطب ہوتے ہیں. یہ بدل سکتا ہے، سنگل بھی ہو سکتا ہے. اور دعا جو ہے یہ فعل ماضی جب واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے، اور زکریا مفعول بالکل. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں آپ، پہلا اور چوتھا سیغہ جو ہوتا ہے اس کا فاعل ضمیر اندر اس کی ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور باہر بھی ظاہر ہو سکتا ہے. جی، تو زکریا جو ہے یہ فاعل ہے، اس کا فاعل ہے. شاباش، ترجمہ کر کے دیکھ لیا کریں، کیونکہ جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا جو تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر آپ خود سے اندازہ کرنے کہ یہاں پہ کس حالت میں ہے. تو یہ فاعل ہے یہاں پر. ربہ ہو یہ جو مرکب اضافی ہے یہ مفعول بھی ہے. تو دعا دال عین واو باب ناصرہ سے اس کا فاعل آپ نے بتا دیا. سیغہ واحد مذکر غائب کا پہلا سیغہ ہی تھا. تو فعل، فاعل اور مفعول بھی یہ مل کر جملہ فعلیہ ہوئے. اور ہنالکہ کو آپ نے چونکہ ہم نے ظرف کہا تو ظرف جو ہے وہ زیادہ تر جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں مفعول فی بنتا ہے. ویسے مفعول آپ ان کی مفعول فی اور بعض لوگ اسے متعلق بھی کہتے ہیں، وہ بھی کوئی غلط نہیں ہے. بیٹا آپ اس کو بند کر دو. جی اس کا ترجمہ کیجیے. جی زکریا نے دعا کی اے میرے رب. جی اسی وقت یا اسی جگہ یا وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. پہلے فاعل کا ترجمہ، آخر میں فعل کا، بیچ میں اگر مفعول بھی ہے یا متعلق ہے تو پہلے مفعول بھی یا متعلق ہے، چینج بھی کیا جا سکتا ہے. تو وہیں یا اسی وقت اس کا مداخل. اچھا دیکھیں یہ جو ظرف و مداخلہ ہے یہ انشاءاللہ آپ کو اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ میں آپ نے تھوڑا اور طرح سے اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ظرف ہوتا ہے اس کے بعد مداخلہ ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر اکارڈنگلی سچویشن کے مطابق انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. یہاں پر کیا ہے، یہاں پر آپ اگر اس کو ظرف مانتی ہیں اور اس کے بعد میں جملہ فعلیہ کو مداخلہ بناتی ہیں تو اس کے تھوڑا سا ایک تو ہمیں نالج ہونا چاہیے. ہمارے نالج کے مطابق لسان القرآن کے مطابق جو حیثو ہے اور جو از ہے نا، اور ایک دو اور ہیں، ان کے بعد جو مداخلہ آتا ہے وہ جملہ آتا ہے. ویسے ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو سمپل آپ دیکھ لیا کریں اکارڈنگلی. کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ ظرف کے بعد مداخلہ ہی ہوگا اور ظرف و مداخلہ کو آپ پھر کسی نہ کسی کے آپ نے متعلق بنانا ہے یا آپ نے ان کو مفعول فی بنانا ہے. تو اور یہاں پر یہ کسی نے کویسچن پوچھا تھا تو میں ان کو ریپلائی کر رہی ہوں، کسی کا میسج تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر سمپل رہیں، ایزی رہیں، غور کریں. بس یہاں پر یہ مفعول فی مقدم ہے، تو اور مفعول فی مقدم نہ بھی ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے مفعول فی کا پہلے ہی کیا جاتا ہے. یہاں پہ ویسے مقدم ہے. اب اس کا ترجمہ ہوگا اور وہیں یا اسی وقت اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. تو
تو یہ پورا جملہ فعلیہ ایک مناسب سا بن رہا ہے. آپ اس کو ظرف بنائیں گی, پھر اس کے بعد ایک ظرف مضاف الیہ بنائیں گی, پھر جو آپ نے اس کو کسی کے متعلق کرنا ہے یا وہ بنانا ہے مضاف الیہ, تو وہ تھوڑا سا انشاءاللہ وقت کے ساتھ ایکسپیرینس سے, نالج سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس کو اس طرح بنانا ہے, کہاں پہ نہیں بنانا. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. کالا, اس نے کہا آگے مقول القول آ رہا ہے, ربی. ربی جو ہے یہ یا محذوف ہے اس میں, اور یا متکلم بھی محذوف ہے. شابہ, یا حرف ندا بھی محذوف ہے شروع میں, اور یا متکلم اس کے اینڈ پر محذوف ہے, تبھی با کے نیچے زیر جو ہے وہ شو کر رہی ہے, اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر تو ربی جو مل کر یہ کیا بنا, منادہ. اچھا دیکھیں ربی منادہ ہے, لیکن اگر آپ یا حرف ندا آپ نے اس کا محذوف مان لیا تو یا ربی مل کر کیا بنا پھر؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. خالی ربی منادہ ہے, اور یا حرف ندا اگر آپ محذوف مانتے ہیں, بلکہ ہے یہاں پر, تو یا ربی, تو یہ پھر ندا, اس کے بعد جواب و ندا آئے گا. ٹھیک ہے, یہاں بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو یا ہوتا ہے وہ قائم مقام ادعو فعل کے, جس کا فاعل انا ہوتا ہے, انا ضمیر, اور پھر جو اس کے بعد یہ والا جیسے ربی آیا ہے, یہ جو منادہ ہوتا ہے اس کو اسی ادعو فعل کے مفعول بھی کے قائم مقام مان لیا گیا ہے. تو ادعو فعل یعنی کہ میں پکارتا ہوں, دعا یدعو کا وہ 13واں صیغہ, میں پکارتا ہوں, اور وہ ہو گیا اس کا فاعل انا, اور یہ جو منادہ ہوتا ہے یہ اس کا مفعول ہو گیا. تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا, ابھی صرف آواز دی گئی ہے, ربی اے میرے رب. اب جو بات آگے کرنی ہے وہ اب شروع ہو رہی ہے, جواب النداء یا مقصود با ندا. ٹھیک ہے, وہ جواب ندا شروع ہو جائے گا حب سے. حب فعل امر ہے, اور حب لی جارہ, اور من بھی جارہ ہی ہے, اور اس کے بعد یہ مضاف الیہ ہے. لدن جو ہے یہ مضاف ہوگا, اور کا مضاف الیہ, تو یہ سارا اس کو ہم من لدن کا جو ہے یہ اسے پیچیدہ مضاف الیہ کہہ دیں گے. نہیں دیکھیں لدن جو ہے نا یہ بھی ظرف ہے, اور دیکھیں یہاں پہ واقعی ظرف اور مضاف الیہ. اچھا, اور لدن کا آپ لسان قرآن سے اگر آپ ظرف پڑھنے کا شوق رکھتی ہیں جو بہنیں, اس میں لکھا ہوا ہے لدا اور لدن, یہ ہمیشہ یہ کسی کی طرف مضاف بن کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں وقت اور نالج سے ہمیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ کہ کون اکیلا ظرف آ سکتا ہے, کون اکیلا نہیں آ سکتا, کسی اسم کی ضمیر کی طرف مضاف ہوگا, کون جملے کی طرف مضاف ہوگا. تو لدا اور لدن یہ دونوں ظرف ہیں, ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بھی پاس ہوتا ہے, لیکن اس میں وہ چیز فزیکلی پاس موجود ہوتی ہے. اندہ میں ضروری نہیں کہ وہ پاس ہو, بس وہ پاس ہے, فزیکلی ضروری نہیں نظر آ رہی ہے یا, لیکن لدا اور لدن میں موجودگی ضروری ہے اس چیز کی. یہ ظرف ہیں, ہمیشہ مضاف بن کر آتے ہیں, ان کے بعد ضمیر کی طرف ہی مضاف ہوتے ہیں زیادہ تر. تو لدن کا یہ پیچیدہ مرکب اضافی نہ کہیں, یہ بس مرکب اضافی ہے. یہ مجرور ہوا من حرف جر کے لیے, جار مجرور متعلق ہو گئے حب کے لیے. اور یہ جو حب ہے نا, یہ واو ہا با واہب, یہ واو ہا با, یہ یہاں پہ فعل امر ہے. اس کا کیا ہے, اس کا کیا ہے, اس کا نہیں, اس کا فاعل تو بالکل انتا ہوگا. اس کا وہ بتائیں, اس کا باب بتائیں. مجھے پتا نہیں ہے, نون یا اچھا, باب فاتحہ ہے. وہبا یہبو سے پھر آگے تہبو, اور پھر جب عمل بنا تو حب رہ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بہنوں کو میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو پتا ہوگا حب کیسے بنے. وہبا تو یوہبو تھا, اصل میں کیا تھا, یوہبو. تو ہم نے پیچھے بھی کسی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو مثال والے افعال ہوتے ہیں, جیسے یہ واو سے شروع ہو رہا ہے, تو جب ان کا مضارع بنتا ہے تو واو گر جاتی ہے. تو وہبا یوہبو سے یہبو تہبو, پھر وہ جب مضارع بنا تو شروع میں تا بھی گر گئی, اور آخر والا جو ہے وہ مضموم ہو گیا, تو حب. اب یہ جو ہوتا ہے نا, یہ والا فعل, یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. تو جو چیز, اچھا ہوتا کیا ہے اس میں, یہ ہوتا ہے عطا کرنا, ایسی چیز کوئی دینا جس میں کوئی مشقت محنت کچھ بھی نہیں لیا جاتا, صرف عطا ہی عطا ہے, ایسا ریوارڈ دینا. تو اس میں یہ ہے کہ کیا دینا اور کس کو دینا. اب جس کو دیا جاتا ہے وہ لام کے صلہ سے آتا ہے, اور جو چیز دی جاتی ہے وہ اسے کہتے ہوتے ہیں کہ وہ بنفسی ہی, مفعول بنفسی, یعنی کہ وہ بغیر کسی صلے کے آتا ہے.
تو یہاں پر لی یہ اصل میں یہ تھا یا متکلم پہلا مفعول ہے لیکن وہ لام جارہ آ گیا، تو اب یہ آپ اس کو اس کے متعلق کر دیں حب کے. ملا دنکا کو آپ چاہے دوسرا متعلق کر دیں، نہیں تو آپ یہ جو ذریاتن طیباتن مرکب توصیفی ہے اور نکرہ ہے، نکرہ سے کے بعد میں اگر جار مجرور یا جملہ آئے تو وہ اس کے لیے بنتے ہیں صفت، اور نکرہ سے اگر وہ پہلے آ جائے تو نکرہ کے لیے حال بنتے ہیں. تو یہ کسی کو سمجھ آتی ہے یہ ٹھیک ہے، نہیں تو لی ایک اور ملا دنکا کو یہ دونوں کو متعلق کر دیں حب کے ذریاتن طیباتن مرکب توصیفی، یہ مفعول بھی بنا دیں. تو حب فعل اپنے فاعل انتا دونوں متعلقان یا چلے ایک متعلق جو آپ کو آسان لگتا ہے ترجمہ بیٹھ جاتا ہے انشاءاللہ، اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ والا جو جملہ فعلیہ ہے یہ کیا بنا؟ یہ صرف یہ اتنا تو مرکب توصیفی بنے گا نا، ذریات جی یہ ہو گیا، اس کو ہم نے مفعول بھی بنا دیا. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جملہ فعلیہ جو ہے حب لی سے لے کر اینڈ تک یہ جواب جملے فعلیہ کیا بنے؟ جوابی ندا. شاباش ماشاءاللہ. تو ربی ندا اور مل یہ حبلی سے لے کر ذریاتن طیباتن تک یہ جواب ندا، ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ، یہ اب کیا بنا؟ مفعول القول بن جائے گا کالا. مفعول کو قالا فعل کی لیے ماشاءاللہ، قالا فعل اپنے فاعل یہاں پر ہوا ہی ہے، اور یہ مفعول القول یا مفعول بھی ہوتا ہے نا، مقولہ جو ہوتا ہے اسے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اور ترجمہ کریں. اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاباش، بہت اچھا ترجمہ، کوئی کمی نہیں. یہ سب بہنوں کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو ربی ہے اس کو حرف و ندا نہیں کہنا وہ، اور اس کو منادہ بھی نہیں کہنا. یعنی کہ ٹھیک ہے ربی منادہ ہے لیکن اصل میں جو منادہ ہے یہ اب تھوڑا میں اس کو بنا کے نہیں آپ کو دے سکتی، اتنا ٹائم بھی نہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یا پہلے یہ ربو اور یا متکلم تھا، وہ لکھنے میں ربی آتا ہے لیکن تھا تو وہ ربو، تو پھر جب یا آیا تو ربا اور یا متکلم ہو گیا، لیکن لکھنے میں وہ بھی ربی آئے گا. تو یہ بات کو پتا ہونا چاہیے کہ جو یا ہے وہ حرف ندا ہے، اور یہ ربی پہلے تھا یہ منادہ، لیکن جب یا لگ گیا تو یا ربی اس کو کہیں گے ندا. بہت ساری بہنیں کنفیوز ہوتی ہیں، وہ یا کو بھی ندا کہہ دیتی ہیں یا ربی کو حرف و ندا کہہ دیتی ہیں. تو کنفیوز نہ ہو، یا حرف و ندا ہے اور یا ربی کے ساتھ مل کر یعنی کہ آواز دی ہے، اور جس چیز کے ساتھ آواز دی ہے بہت سارے صرف یا ہی تو نہیں ہے، یہ جو حروف ندا اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ہم زیادہ یا استعمال ہوتا ہے. تو یا ربی ندا ہے، آگے جواب ندا آ رہا ہے، ندا اور جواب ندا مل کر مقول القول، اور پھر آگے جس طرح ہم نے ابھی بتایا. شاباش. انا کا سمیع الدعاء، مشبہ انا ہو جائے گا، اور سمیع الدعاء جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر یہ اس کی خبر انا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو اب یہ ترجمہ کریں. یقیناً تو ہی بہت سننے والا ہے. شاباش. تو آپ نے تو ہی کیوں کیا؟ ایک تو انا لگا ہے اور پھر دوبارہ ایک تو کا یہاں پہ آ رہا ہے، میں نے کس طرح سے کیا میں نے اس وقت ویسے سمیع الدعاء. نہیں ارم جی، انا لگنے سے ہی کا ترجمہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. انا سے بے شک یا یقیناً کا ترجمہ ہو. پھر سوچ، ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے. جی میں اس وقت جب میں نے ہی سوچا تھا تو میں نے کہا اچھا یہ سمیع میں بھی ہے، یہ اسی کا امفسس ہے تو اس لیے یہ ہی لگے گا، اس میں لگے گا حسر. دیکھیں حسر جو پیدا ہوتا ہے اس پہ ہم نے بہت ساری اس کی وجوہات پڑھی ہیں. اس میں ایک یہ تھی نا کہ خبر معرفہ ہو جائے. صحیح. تو اب سمیع معرفہ نہیں ہے. یاد رکھیں مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے نا تو پھر اب وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. تو الدعاء معرفہ تھا جو یہاں پہ مضاف ہے، اس کی وجہ سے سمیع بھی معرفہ ہو گیا. اب یہ پورا مرکب اضافی چونکہ معرفہ خبر معرفہ حسر پیدا ہو گیا. تو
अब हम कहेंगे बेशक तू ही बहुत दुआ का बहुत, हाँ, दुआ का बहुत सुनने वाला है। या और ये जो दुआ है इसके बारे में, ये आप इस अल को अगर आप इसको आप करें अल जिन्स का, इसका अल जिन्सी भी कह सकती हैं कि दुआ की जिन्स बेशक दुआ का बहुत सुनने वाला है। इसको इस्तगराकी भी अगर हम माने तो हर दुआ का बहुत सुनने वाला है। और ये जो पीछे खास दुआ की है तो इसका मतलब है इस अल को वो जो अहद खारजी वाला अल मान ले तो वो भी ठीक है। तो बाकी नहीं किसी को इतना गौर करने की जरूरत, तो सिंपल बस आप यही कहें कि वो जो नकरा को मारफा बना देता है। तो तर्जुमे में चूंकि अच्छा ये वाहिद है तो बस वाहिद कर दे। बेशक तू ही, आप ही दुआ का बहुत सुनने वाले हैं, या दुआ को बहुत सुनने वाले हैं, दोनों तरह से ठीक है। ठीक हो गया ना साहिबा? चले माशाल्लाह बारकल्लाह फीक, बहुत अच्छा हो गया। इस पर ज्यादा हम टाइम अब नहीं लगाते, सिंपल सी और आसान सी आयत और तरकीब। मैं उम्मीद करती हूँ इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ अगर कंफ्यूजन हुआ करे तो रिकॉर्डिंग को सुन लिया करें, फिर भी समझ ना आए तो पूछ लिया करें। ये इसकी तरकीब ही हमने 1-2 बार डिस्कस कर ली है, तर्जुमा मैं एक दफा कर देती हूँ। हुनालिका, ये उसी वक्त या उसी जगह या वहीं ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, फरमाया या उन्होंने कहा, ए मेरे रब, रब्बी जो निदा होता है, हरफु निदा नहीं है, रब्बी निदा, ए मेरे रब, आप मुझे, ए मेरे रब, या आप ना भी कहें चले, मुझे अपने पास से एक पाकीज़ा औलाद अता करें। ठीक है जी। अब ज़ुर्रियत का मैंने आपको बताया था, जाल रा इसका मादा होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली ये छोटी चूंटियों को भी कहते हैं, ये नस्ल होता है। लेकिन ज़ुर्रियत बेटों के लिए भी, इनके फर्स्ट जो बेटे हैं उनके लिए भी, पोते पोतियों नवासे नवासियों के लिए तो बिल्कुल है, उससे भी अगली नस्ल के लिए है, लेकिन बेटे को भी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये वाहिद भी इस्तेमाल हो सकता है, जमा भी, मुज़क्कर मुअन्नस, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इसकी जो सिफत वाहिद आई है, जिसका मतलब यहाँ पर ये वाहिद के तौर पर आया। तो ए मेरे रब, आप अपने पास से, आप मुझे, ली मुकद्दम हुआ है, आप मुझे अपने पास से एक पाकीज़ा औलाद, या एक ना भी कहें लेकिन चले एक ही मांगी जा रही, अता करें। बेशक आप ही दुआ के खूब सुनने वाले, दुआ को बहुत सुनने वाले। ठीक हो गया जी। आयत नंबर 39 की तरफ चलते हैं। रोल नंबर 3 आ जाएं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अच्छा, ये जो पीछे तैयब है ना, तैयब गुजरा, ये तो याब आया आई थिंक, हाँ, ये फ़ईलुन के वजन पर है। इसका मतलब होता है बहुत पाकीज़ा भी, बरकत वाला भी, इसके बहुत सारे माना है, लेकिन बस ठीक है, तैयब को तैयब भी कह सकते हैं या पाकीज़ा भी कह सकते हैं। जी शुरू कीजिए आयत नंबर 39। जी मैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़नादतहुल मलाइका, फ़ा जो है यहाँ पे इस्तिनाफिया बना लेंगे क्योंकि अब एक नई बात शुरू हो रही है। फिर नादत, इसमें जो है माजी है, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, नून दाल या मादा बाबे मुफाला, माशाल्लाह, और शाबाश। हु ज़मीर मंसूब मुत्तसिल यहाँ पर वाहिद मुज़क्कर गायब की है जो कि मफूल भी बनेगी। अभी जो है ये जुल्हाल है। अल मलाइकतु मरफू हालत में है, ये नादत का फाइल हो गया। ठीक है। अच्छा, ये चौथा सीगा क्यों आया है? ये नादत, फरिश्तों को तो मुअन्नस माना जाता है ना मैम। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जी, देखिए या मैं आपको जमा है ये, लेकिन जी ये तो जी आकिल है ना। जी जी बिल्कुल, आकिल की भी। देखिए फरिश्तों को मोनस नहीं, एक्चुअली ये जो जमा मुकस्सर होती है ना, इसको जी जो जी नहवी हैं, जो ग्रामर वाले हैं, वो वाहिद मोनस की उसमें लेते हैं, उसके हुक्म में लेते हैं। और लेकिन जरूरी नहीं है कि वाहिद मोनस आए, जमा मोनस भी आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आप लोगों के लिए पेज खोल के रखा हुआ, सब बहनें, मेरी तो इसमें फ्लाइट गई हुई है, आप लोग ये खोले जरा। 183 पेज है लिसानुल कुरान, उसमें है जुमला फेलिया का अहम तरीन कायदा। उसका एक कायदा है कि 4 चीजें, सूरतें ऐसी हैं
جس میں وہ 4 صورتوں میں وہ فائل بتانے والے ہیں کہ اگر فائل یہ اس طرح سے فائل ہو نا تو جو اس کے لیے فعل آ رہا ہے اس سے پہلے وہ مذکر اور مؤنث دونوں آ سکتے ہیں. میری بک ہے 183 پیج نمبر بلو والی ہے، آپ کی جو بھی ہے دیکھ لیں. جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ یہ ہیڈنگ ہے. اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ اگر فاعل عاقل ہو اس کی جمع مکسر ہو. ٹھیک ہے، عاقل میں مذکر یا مؤنث کوئی بھی آ جائے، لیکن عاقل کی بھی جمع مکسر آ رہی ہے نا تو آپ اس کے لیے جو فعل ہے وہ واحد بھی آ سکتا ہے، سوری مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے. دوسرا دیکھیں فاعل اگر اس میں جمع ہو، کلیکٹیو ناؤن ہو. تیسرا دیکھیں اگر فاعل غیر حقیقی مؤنث ہو، انہوں نے مثال دی ہوئی ہے طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا مؤنث کے ساتھ، چوتھا سیغے کے ساتھ، اور طالع الشمس اور پہلے سیغے کے ساتھ. کیونکہ الشمس غیر حقیقی مؤنث ہے، مؤنث سے سمائی ہے، تو اس کے ساتھ پہلا اور چوتھا مذکر مؤنث دونوں آ سکتے ہیں. پھر آخری دیکھیں فاعل اگرچہ حقیقی مؤنث ہو، آپ اندازہ کریں حقیقی مؤنث کے ساتھ بھی مذکر اور مؤنث دونوں آ سکتے ہیں اگر فاعل اور فعل کے درمیان میں ڈسٹنس آ جائے، فاصلہ آ جائے. تو جیسے انہوں نے لکھا ہے قرأت الیوم فاطمۃ، تو یہاں پہ انہوں نے چوتھا سیغہ لکھا فاطمہ کے ساتھ قرأت کا، لیکن انہوں نے آگے پھر لکھا چونکہ فاطمہ الیوم کے بعد آ رہی ہے تو قرأ الیوم فاطمۃ، تو پہلا سیغہ بھی لگ سکتا ہے. تو آج ہم نے کیا ریوائز کیا کہ 4 صورتیں ایسی ہیں، یہ فاعل کی 4 صورتیں ایسی ہیں جس میں فاعل اس طرح سے آئے تو اس کے لیے جو فعل ہوتا ہے مذکر مؤنث دونوں طرح سے سیغہ آ سکتا ہے. اس میں پہلی صورت کیا ہے، اگر فاعل عاقل کی جمع مکسر ہو، عاقل کی، میں پھر بول رہی ہوں عاقل کی. غیر عاقل کے ساتھ تو زیادہ تر آتے ہی واحد مؤنث ہے نا، اس کے ساتھ مذکر کا نہیں آتا، اس کے ساتھ واحد مؤنث یا جمع مؤنث آ سکتے ہیں. میں عاقل کی بات کر رہی ہوں، عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کے ساتھ فعل، یہ فعل کا جملہ فعلیہ کا قاعدہ ہے. اگر عاقل کی جمع مکسر فاعل بن کر آ رہا ہے تو جو فعل ہے وہ مذکر مؤنث دونوں آ سکتا ہے. نمبر 2 کلیکٹیو ناؤن. نمبر 3 غیر حقیقی مؤنث. نمبر 4 حقیقی مؤنث کے ساتھ بھی واحد اور مذکر اور مؤنث دونوں کا سیغہ آ سکتا ہے اگر اس میں فاعل میں اور فعل میں ڈسٹنس آ جائے. باقی جب آپ اپنی مثالوں کے ساتھ تسلی سے کلاس کے بعد آپ چاہے اس کو پڑھ لیجئے گا، آپ کو کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. تو اس لیے جو عاقل کی جمع مکسر ہے اس کے ساتھ پہلا سیغہ بھی آ سکتا تھا، یہاں پر چوتھا آیا. باقی تفسیر کی ڈیٹیل ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گی کہ اصل میں یہ ایک ہی فرشتے ہیں جو حضرت جبرائیل ہی پیغام لے کر آتے ہیں، اور یہاں پر جمع کیوں آیا اس کی بہت ساری ریزنز بتائی گئی ہیں. یہ ہماری بیسیکلی گرامر کلاس ہے، اپنے طور پہ شوق سے دیکھ لیجئے گا. تو ہے وہی، مطلب مراد وہی ہے، لیکن یہاں پر جمع آگے جو اگلی آیات میں بھی جمع کا ہی سیغہ آ رہا ہے. اچھا جی، تو فرشتوں نے، لیکن ہم ترجمہ جمع ہی کریں گے. فرشتوں نے ندا دی یا پکارا، تو آگے جی میم واؤ، اور اب واؤ یہاں پہ حالیہ ہو جائے گا، اور ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی یہ مبتدا بنے گا. ٹھیک ہو اور گیا. قائمن جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے، قاف واو میم مادہ سے مرفوع ہے تو یہ خبر بن جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور شاباش، ٹھیک یہ ہو گیا. دونوں مل کر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گئے. اور اب یہ حال بن رہے ہیں ہو ضمیر جو اس میں آئی ہے نادت ہو میں، ہو بالکل ضمیر جی. آئی جو زکریا حال علیہ السلام کی ہوتا طرف کیا راجع ہے؟ ہے. شاباش. حال ہوتا ہی یہی ہے کہ فعل جی کے وقت فاعل یا مفعول کی جو حالت ہوتی ہے، تو یہ مفعول کی حالت ہے، جی مفعول کی. یہ اب جملہ یہ دونوں اسمیہ. مل کے مفعول بن گیا، حضول حال اور حال مل کے یہ انشاءاللہ پھر مفعول. کبھی ڈسکس کریں گے، آج اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، ابھی آیات کافی رہتی ہیں. تو جی جی یہ جو میں آپ سے کہ یہ کن جملوں سے پہلے واؤ، یعنی کہ واؤ حالیہ، بعض دفعہ واؤ حالیہ نہیں ہوتی، ایک صرف جی ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے اس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے جس کا بھی آپ نے حال بنایا ہے. بعض دفعہ واؤ حالیہ بھی آتی ہے، بعض دفعہ دونوں آ جاتی ہے. تو یہاں پر یہ واؤ حالیہ ہے اور یہ پورے اس جملے کو حال بنا رہی ہے. اور باقی ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ ضمیر پیچھے راجع ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ جی دونوں صورتیں ہیں، یہاں پہ واؤ حالیہ اکیلی واؤ بھی آ جائے وہ بھی کسی چیز کو کنیکٹ کر دیتی ہے ذوالحال اور حال کو، اور وہ نہ آئے تو ضمیر کنیکٹ کر دیتی ہے. بعض دفعہ دونوں آ جاتی ہیں. اب کس میں صرف ضمیر آئے گی، کس میں
दोनों आ सकती हैं। ये फिर इंशाल्लाह कभी इसको मैं प्रॉपर स्लाइड लेकर आऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगी। ठीक हो गया जी, ये जुमला इसमें हाल बना दिया हु ज़मीर का, जी वो मफूल का। जी। आगे युसल्ली फिल मेहराब का बताएं। युसल्ली जो है मुजारे है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, साद लाम वाव असल मादा है, तफईल से है, और हुआ इसमें फाइल है। फिल मेहराबी शाबाश। जार मजरूर, ये मुताल्लिक फेल युसल्ली के हो गया, फिर ये फेल फाइल मुताल्लिक मिलके जुमला इस्मिया बन रहा है ये, जुमला और फेलिया। ये भी हाल बनेगा मैम, ये दूसरा हाल बनेगा कायमुन के इस्मुल फाइल हुआ का। देखिए, आप जिन बहनों को ये समझ आती है ना कि बहुत पहले मैंने बहुत डिटेल से चीजें बताई भी थी, अब मैं अक्सर स्किप कर जाती हूँ। ये जो मुश्तक़ात होते हैं ना, इनका भी फाइल होता है और जी मफूल भी हो सकता है और मुतल्लिक भी हो सकता है। तो अब ये कायमुन इस्मुल फाइल है, उसके खास वजन पर है, मुश्तक़ात में से है, इसके अंदर इसका फाइल होगा। तो बाज ने उस हुआ फाइल का इसको हाल बनाया जुमला फेलिया युसल्ली फिल मेहराब को। बाज ने क्या किया है, उस जुमला फेलिया को हुआ की दूसरी खबर बना दिया है। तो जी दोनों जी तरह से ठीक है। जी अच्छा, ये मादा देखेंगे, इन्होंने स्वाद लाम वाव बताया, इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, बहुत एहतियात करनी चाहिए। यही बिल्कुल स्वाद लाम वाव के साथ ही स्वाद लाम या है, उसका मतलब होता है जलाना, और ये होता है इन्होंने क्या कहा, ये नमाज पढ़ना या इस तरह से, ठीक है। दुआ तो करना ये या देखिए नमाज। कितना करीब करीब है इनका, ख्याल रखना, स्वाद लाम वाव है, शाबाश। बाकी आप सब जानती होंगी कि इस तरह जब ये वाव आती है नाकिस वावी, लाम कलीमे पे जो वाव आती है नाकिस वावी, वो जब मजीदुन फी अब्वाब में जाती है तो वो नाकिस याई में बदल जाती है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक तर्जुमा करें। फनादत हो, तो फरिश्तों ने उसे आवाज दी जब वो इबादत खाने में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। शाबाश। आपने कहा इबादत खाने में खड़े नमाज जी पढ़े थे। अगर आपने इबादत खाने में खड़े कहा है ना, तो फिर फिल मेहराब को कायमुन के मुतल्लिक करें। और अगर आप कह रही हैं कि वो खड़े इबादत जी खाने में जी नमाज पढ़े, जी तो फिर आप ठीक है, फिर मेहराब को युसल्ली के जिसके मुतल्लिक बनाना है, तर्जुमा उसी के मुतल्लिक करना है। आप मेरी बात, आपने पॉइंट समझा? जी, नमाज पढ़ते हो ये युसल्ली के हुआ। ठीक है। तो अगर आपने इसको युसल्ली के मुतल्लिक करना है तो फिर आप तर्जुमा करेंगे वो खड़े इबादत खाने में नमाज पढ़े। जी और अगर इबादत आपने इसको खाने। कायम के मुतल्लिक करना है तो आप कहेंगे कि वो इसमें इबादत खाने में खड़े नमाज इबादत पढ़े। जी 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 जिन बहनों को हो सकता है कि मेरी जब मैं इस तरह बोल रही हूँ ना, इस तरह मुझे खुद समझ नहीं आती, सच्ची बात है। मैं खुद बाज़ जी दफा मैम। तो नहीं, जिन बहनों को नहीं आ रही, आप आप रिकॉर्डिंग में जी इसको मेरे इस पॉइंट को दोबारा सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि जिसके मुतल्लिक बनाया है तर्जुमा अकॉर्डिंगली करना है। और यहाँ इसके पर देखें, अब हमने कायमुन को एक खबर, अगले को दूसरी खबर, या चले युसल्ली फिल मेहराब को कायमुन के अंदर जो हुआ फाइल है उसका हाल बना दिए, चले जो आपको अच्छा लगता नहीं मैम, खबर है। बना ओवरऑल लेते हैं, आसान है ये दोनों। सारी, ये जो सारा है ना, वह हुआ कायम युसल्ली फिल मेहराब, ये जी सारे का सारा वो हु जो ज़मीर मफूल किया है, हाल ज़मीर, उसका ये हाल बन तर्जुमा इन्होंने कर दिया। मैं एक दफा मैं भी कर देती हूँ। अब आप देखिए, मुतल्लिक जिसके आप कर रही हैं उसके आपने करना है, लेकिन तर्जुमा मैं एक ही तरह से कर देती हूँ। तो फरिश्तों ने उन्हें निदा दी, उन्हें पुकारा या उन्हें आवाज दी, जबकि वो, अब आप ये जो हाल होता है उसका हालांकि जी इस हाल में कि वो, जबकि वो, जो के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। जबकि वो उसमें इबादत खाने में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। आगे चलें जी। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न। और अन्ना हर्फ अस हुरूफ मुशब्बह बिल फेल है, और ये जो है तो अल्लाह इस्म जलाला मंसूब है, तो ये इस्म अन्ना हो गया। और युबश्शिरुका, युबश्शिरु इसमें मुजारे है, वाहिद मुज़क्कर गायब, हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल, और काफ ज़मीर मंसूब मुत्तसिल वाहिद मुज़क्कर गायब की ये मफ़ूल भी है। फिर शाबाश, ये माशाल्लाह। बी यहिया, बा इसमें हर्फ जर है, और यहिया यहाँ पे जो है महल्लन मजरूर हो रहा है, ये इसम है, ये ऐसे ही लिखा जाता है, तो यहाँ पे महल्लन मजरूर है, और ये यहाँ पे बड़ी ज़ुहाल है। इंटरेस्टिंग बात है कि ये हा या जो फेल है, हाइया
या اس کا بھی جو مضارع یہی بنتا ہے. تو یہ جی ان کے ہاں یہ تھا، یہ ٹرینڈ تھا اس طرح کا کہ بعض دفعہ مضارع کے جو سیگے ہوتے ہیں وہ ان پہ نام بھی لوگوں کے ہوا کرتے تھے، لیکن اس کو بس ہم یحییٰ کو یحییٰ علیہ السلام ہی لیں گے، جی جنہیں دوسرے جو انجیل میں ان کا نام یوحنا کے طور پر لیا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اللہ لفظ جلالہ اسم انا ہو گیا. آگے یبشرو کا بھی یحییٰ، بس یہیں تک ابھی کھینچے گا کہ اچھا فعل فاعل متعلق اور مفعول بھی ہو کر تو جملہ فعلیہ ہو کر خبر انا. تو جی انا جو ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا اسم اور خبر مل کر تو یہ جملہ کو جملہ نہیں رہنے دیتا، مفرد کی تعویل میں مصدر کی تعویل میں لے جاتا ہے. تو اب یہ ایک سنگل چیز بن گئی، مصدر بن گئی. تو اب اسے کیا بنائیں گے؟ اب یہ پورا جملہ جو ہے مصدر معول کی تعویل میں ہو کر یہ مجرور ہو جائے گا ایک محذوف حرف جر با کے لیے. یہ اصل میں بی شاباش. انا تھا، بی جی ان بالکل، اللہ. اصل میں بالکل جی بالکل، جسے ندا دی جاتی ہے ان کی جس چیز کے ساتھ وہ آپ نے جو جس چیز کی جو بات کی جا رہی ہے وہ با کے اس کے صلے کے ساتھ آتی ہے. لیکن جن بہنوں کو نہیں پتہ چلتا، ظاہر ہے ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا، کچھ تھوڑا جی اسٹڈی کریں یا کچھ تو پھر ہی سمجھ آتی ہے. تو آپ سمپل کیا کریں، یہ ان اللہ والے سارے جملے کو بس مفعول بھی بنا کر اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں نے انہیں پکارا، یہ انہیں آواز دی کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے اس کا کہ اللہ آپ کو یہ یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے. جس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے وہ با کے صلہ سے آتی ہے. آگے چلے مصدقن کو کیا بنائیں گی؟ مصدقاً جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، منصوب ہے، سات دال قاف مادہ باب تفعیل سے، یہ حال بنے گا یحییٰ کا. یحییٰ علیہ السلام کا حال بنے گا. جی. ماشاءاللہ. آگے بھی کلماتین کو کیا بنائیں گی؟ اور بھی کلمتن یہ با حرف جر ہے، کلمتن مجرور اسم ہے، اور یہ یہاں پر ابھی موصوف بنا لیتے، پھر من اللہ جو ہے یہ اس کی صفت ہو جائے گی. نکرہ کے بعد بعد جار کیا ہے؟ مجرور اس کی صفت، تو جی موصوف صفت مجرور ہو گئے با حرف جر کے یہ لیے متعلق ہو جائے گا مصدقاً اسم الفاعل مصدقن کے. کے متعلق کرتے ہیں، کیونکہ جی مصدقن انہوں نے کہا اسم الفاعل ہے. جو نئی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے طور پہ دیکھیے گا کیسے اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ثلاثی مجرد کے ابواب سے فاعل ان کے وزن سے آتا ہے. مزید فی ابواب میں یہ وہ جو مضارع کا پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں کچھ چینجز کرتے ہیں پھر بنتا ہے. کیسے بنا ہے تو اب لیکن یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں. تو یہ مصدقن انہوں نے حال بنایا تھا. تو یہ آگے بھی کلمات من اللہ موصوف صفت بنا کے نا، کلمات نکرہ آگے اس کا صفت جو جار مجرور، موصوف صفت مجرور ہو گئی بار فجر کے لیے، اور جار مجرور کو انہوں نے متعلق کر دیا مصدقن کے لیے. شاباش. تو یہ ہو گیا حال. آگے واو کیا بنائیں گے؟ اب سیدن. یہ واو تو یہ سب عطف کرتے جائیں گے. واو حرف عطف ہے، ماشاءاللہ. سیدن معطوف معطوف اول ہے، واو پھر حرف اول ہے، عطف ہے. حسورن بھی جو ہے معطوف ثانی ہے، سورن پھر معطوف واو ثانی ہے، حرف عطف ہے. پھر نبیین بھی جو ہے یہ معطوف معطوف ثالث ثالث ہے. ہو گیا. جی من ثالث ہے. الصالحین کو کیا بنائیں گی؟ من الصالحین میں یہ حرف جر ہے اور یہ الصالح کی جمع ہے، اور یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یہ مجرور ہو رہا ہے، تو یہ صفت بن جائے گا نبیین کی. شاباش. کی نکرہ نکرہ کے کے بعد بعد جار مجرور. کی. ایکسیلنٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ موصوف صفت ہو کر معطوف ثالث تیسرا معطوف ہو گیا. اچھا تو مصدقن جو معطوف علیہ ہے. اب جی جب میں کہہ رہی ہوں تو بکلمات من اللہ کا تعلق جو ہم نے بنایا تھا وہ اس کے ساتھ ہے. ضروری نہیں کہ میں پھر بولوں، لیکن خیر میں بول دیتی ہوں کہ مصدقن بکلمات من اللہ یہ معطوف علیہ، اور جی اصل میں مصدقن ہی ہے، یاد رکھیے گا، معطوف علیہ. اور مصدقاً. وسیدن وحصورا ونبی من الصالحین، یہ تینوں معطوف اس پر ان کا عطف ہو رہا ہے. تو معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر کیا ہوا؟ اب یہاں پہ جو یہ سب معطوف علیہ اور یہ سب مل کر یہ حال بن جائے گا یحییٰ علیہ یحییٰ علیہ السلام السلام کے لیے حال بن کا. گیا. ماشاءاللہ. جی شاباش. ترجمہ کریں. دوسری بات، اب ترجمہ شاباش. ہوگا ان اللہ، کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے بکلمت ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والا اور سردار ہیں، اور اپنے آپ پر حسورن کا مطلب ہوتا ہے نا کہ
جو عورتوں سے بہت بے رغبتی کرنے والے ہوتے ہیں. جی ریئل زیادہ تر مطلب یہی یہ ہے. ترجمہ کیا گیا، ویسے خود پر بہت ضبط بہت رکھنے جی والا، خود پر اپنے جی نفس پر بہت کنٹرول بہت رکھنے ضبط والا، رکھنے والے عورتوں سے بے اور رغبتی نبی ہوں رکھنے گے. والا، اور اور نبی ہوں گے. تیسرا اور نبی ہوں گے، اور نبی نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے. نیک لوگوں میں سے نبی ہوں گے، یا نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے، یوں بھی کر سکتے ہیں، یا نیک لوگوں میں سے نبی ہوں گے. جی شاباش ماشاءاللہ. تو اب ہم نے یہ جو ان اللہ سارا اسم انا قبر انا کو ہم نے با حرف جر ایک محذوف مان کر تو متعلق کیا تھا نادت کے. تو اب اس جی طرح سے نادت فعل اپنے فاعل الملائکہ تو، اور اس کا مفعول بھی ہو گیا وہ ہا ضمیر، اور یہ اس کا مفعول بھی، بلکہ متعلق کر لیں، ٹھیک ہے، متعلق کے ساتھ جی مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ جملہ مستانفہ ہے، ہم نے کیونکہ فا کو استنافیہ کہا. جی ترجمہ انہوں نے کر دیا. شاباش ماشاءاللہ. ایک دفعہ میں بھی کر دیتی ہوں. بارک اللہ فیک. بہت اچھا. جزاک اللہ. اچھا جی، یہ سیدن تو یہ سردار ہے، اس کے بھی بہت سارے مختلف معنی میں لیا گیا، لیکن سردار آپ سب کے جو بھی ذہن میں ہے جس طرح ہوتا ہے، حکومت بھی ہے، علم کے لحاظ سے بھی، حکمت کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی. اچھا جی، حصورن کے بہت سارے معنی ترجمے کیے گئے ہیں. بیسیکلی عورتوں سے بے رغبتی رکھنے والا ہی ہے، جس میں یہ اس قسم کی جو اٹریکشن ہے جو عورتوں کی طرف آپ کہنے وہ کم ہوتی ہیں. اچھا، بلکہ ان میں نہیں ہے. تو اس کے علاوہ کیا کیا گیا، خود پر بہت ضبط رکھنے والا، خود پر بہت کنٹرول رکھنے والا، یہ نفسانی خواہشات سے دور رہنے والا، اور یہ جو دنیا کی لذات ہیں ان سے کنارہ کش. بہت طرح کے ترجمے کیے گئے، سب ٹھیک ہے، لیکن بیسیکلی جو زیادہ جگہ پہ میں نے دیکھا وہ یہ عورتوں سے ریلیٹڈ ہے. اب اس کی آگے بہت ساری تفسیر ہے، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، تو آپ اپنے انٹرسٹ کے طور پہ دیکھ لیجیے گا کہ کیا تھا کیا نہیں. لوگوں نے بہت مختلف طرح سے کی ہے، لیکن بس ہم کانٹیکسٹ کے ٹیکسٹ کے قریب رہتے ہیں. اس میں بس یہی ہے کہ عورتوں سے بے رغبتی رکھنے والا کر لیں آپ، یا خود پہ بہت ضبط رکھنے والا، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اور نبی تو نبی ہے صالحین میں سے. ترجمہ میں شروع سے ایک فقیر کر دیتی ہوں. اچھا جی، تو یہ پس فرشتوں نے ندا دی یا آواز دی جب کہ وہ، یا یہ دیکھیں حال کا ترجمہ اس حال میں، حالانکہ جب کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو آگے آئے گا نا یحییٰ کا جو حال بننے جا رہا ہے مصدقاً، اس کا ترجمہ جو کے ساتھ کیا گیا ہے. اچھا، جب کہ وہ عبادت خانے میں یا محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں، جو اللہ کے یا اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور سردار سیدن و حصورم و نبیًا، اور سردار اور عورتوں سے بے رغبتی رکھنے والے یا خود پر بہت ضبط کنٹرول رکھنے والے، اور صالحین میں سے نیک لوگوں میں سے نبی ہوں گے، یا نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. کوئی کمی بیشی رہ جائے، کوئی چیز سمجھ نہ آئے، ریکارڈنگ میں سن لیا کیجیے. جی رول نمبر 4 آ جائیں، آیت نمبر 38 کرتے ہیں. ارم جی اس کو کلیئر کر دیجیے گا. میم پتہ نہیں وہ کلیئر ہی نہیں ہو رہا. اچھا چلے کوئی بات ٹھیک ہے. رول نمبر 4 ہے، نہیں تو 5 آ جائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میم وبرکاتہ. السلام علیکم. سعدیہ میم جی میری آ آواز گئی. آ رہی ہے آپ کو؟ میم 4 آ گئی. جی 4 آ گئی ہیں. وہ آتی بڑے شوق سے ہیں، اور بس کچھ نہ کچھ ان کا نیٹ ورک ایشو ہو جاتا ہے. جی سعدیہ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. سعدیہ جی کریں کوشش. جی میم. سعدیہ جی اگر تھوڑا سا بھی مجھے لگا نا کہ وہ لیگ ہو رہا ہے، آپ کا نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے، تو پھر میں اگلے اسٹوڈنٹ کو بلا لوں گی ٹھیک ہے، تاکہ ہماری ٹائم پہ کلاس مکمل ہو جائے. آج مجھے بھی پورے 9:30 بجے کے بعد مجھے جی کام میم ہے. یہ 41 آیا تھا نا؟ جی 41. اچھا 40 ہو گئی ہے. جی 40 ہو گئی. کالا رب مائک میوٹ رکھیے گا. باقی سب جی نہیں اسکرین میم شو ہو 40 رہی ہے نہیں ہوئی سعدیہ ہے. جی. میم 40 نہیں ہوئی ہے. رکے. اچھا رکے، مجھ سے نا شاید غلطی ہوئی ہے. ہاں میرا خیال ہے وہ میں نے نا یہ جب اس کا میں PDF بنا رہی تھی تو 40 مس ہو گئی ہے. اچھا چلے یوں کریں، آپ اس کو اپنے نا
इसको कुरान पाक से देख के पढ़। ठीक हो गया जी? हाँ 39 हुई जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये मुझे पता नहीं चला, हालांकि मैंने रीचेक किया था, फिर भी गलती लग गई मुझे। आए हम सब अपने उधर से ही देख लेते हैं। करें? जी मैम। 41 है, 42 है, 43 है, हाँ 40 नहीं है, मैंने हालांकि डबल चेक किया था। चलो कोई बात नहीं जी, अब देखिए कुरान पाक से देख के पढ़ लीजिए। मैम मैं लेके नहीं बैठी हूँ। जैसे काला रब्बी अन्ना यकूनु वाली आयत है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ किसी बहन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो या रुकिए मैं देखूं, शायद मेरे पास ये तो पड़ी हो, मैं क्योंकि स्क्रीन पे मुझे खुद आदत हो गई स्क्रीन पे देखकर पढ़ने पढ़ाने की। एक सेकंड रुकिए, आप शुरू करें, मैं इसको स्क्रीन पे लेकर आती हूँ। जी मैम। मैं इसका ना फौरन लेके स्क्रीनशॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला फ़िल माज़ी और रब्बी मुझे मुज़ाफ़ इलैह, या जो है वो महज़ूफ़ है, और रब्बी मुनादा हो गया, और ये निदा और मुनादा मिलकर ये कायम मकाम मुस्के हो गया। कायम मकाम मफूल। हेलो जी जी मैं सुन रही हूँ, कीजिए कीजिए। जी मैम। या हरफ निदा अदू फेल के कायम मकाम है, और रब्बी कायम मकाम हो गया मफूल के, ये दोनों मिलके निदा हो गए। और ठीक हो गया, अन्ना शाबाश। अन्ना इस्मो इस्तिफाम है और इस्मो ज़र्फ है, और ठीक है, यकूनू फेल नाकिस है काना यकूनू से, और ली जार मजरूर है, और ये ली इसके मुतालिक हो गया यकूनू की, नहीं ली इसकी यकूनू ली इसके लिए खबर मुकद्दम हो गई, अच्छा और ठीक है, गुलामुन ये इसका इस्म हो गया यकूनू का। ठीक हो गया। अच्छा इस और आयत की ना अन्ना इतनी तरह से तरकीब की गई है, बहुत तरह से। मैं थोड़े बहुत कुछ चीजें आपसे शेयर करती हूँ, आप इसको अपने तौर पे इसको मुकम्मल करें, जरा गुलाम उन तक करें और तर्जुमा करें। अन्ना इसके लिए मैम यकूनों के लिए वो बन जाएगा मफूल फी बन जाएगा, इसमें ज़र्फ का मफहूम है। मफहूम। देखिए और अगर आप यकूनू को अभी अगर आप फेल नाकिस कह रही हैं जी तो फिर उसकी एक खबर होगी और उसका एक इस्म होगा। जी मैम। तो जब उसकी खबर तो फिर हम ये इसको मफूल फी नहीं बनाएंगे, फिर इसको भी आप या तो खबर मुकद्दम कर लें अन्ना को, एक खबर अच्छा अन्ना बना लें, एक ली बना लें, या फिर आप ली को गुलामुन के लिए हाल बना लें, नकरा से पहले जार मजरूर। ठीक है, अगर आप फेल नाकिस कह रही हैं को। अगर आप जी गाना तो आप जानती हैं कि ये जो होते हैं अफ़ाल नाकिसा, इनमें 3 के अलावा लैसा, मा ज़ाला और मा फातिया है तीसरा आइटम। इन 3 के अलावा बाकी जो है वो कभी कभी तामा भी आ सकते हैं, प्रॉपर जुमला फेलिया। तो अगर आप प्रॉपर जुमला फेलिया फेल इसको तामा ले रही हैं ताम के तौर पर, तो फिर आप यूं करें कि गुलामुन को जो कि इसका आप बना लें फाइल, और अन्ना को आप, क्योंकि ज़र्फ आपने कहा था, तो इसको मफूल फी मुकद्दम भी कह सकती हैं, आप इसको हाल भी बना सकती हैं। पता क्या है, ये इसकी ना थोड़ी तफसील थोड़ी ज्यादा है, मैं उस पर जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक दफा बता देती हूँ। मैं कोशिश करूंगी बहुत आसान करके एक दफा जल्दी से बता दूं, समझ आ जाए। ठीक है, नहीं तो इसका तर्जुमा इतने आराम से बैठ जाता है, मैं इंशाल्लाह हम तर्जुमा आराम से कर लेंगे। देखिए अन्ना को पहली बात तो ये कि आप ले किस माना में रहे हैं। एक तो देखना है कि जुमला इस्मिया में आ रहा है या जुमला फेलिया में। जुमला इस्मिया में अन्ना आ रहा है तो ऑब्वियसली वो खबर मुकद्दम बनेगा, ये जो भी अगर शुरू में आ रहा है, ज्यादातर शुरू में ही होता है। ये जो इस्म इस्तिफहाम होते हैं या ज़र्फ होते हैं, शुरू में इस तरह से जब ये आते हैं तो ये खबर मुकद्दम बन गया। जुमला फेलिया में आ रहा है तो उसमें बहुत कुछ बन सकता है, उसके आगे डिटेल है कि हाल भी बन सकता है, मफूल भी बन सकता है, और मफूल आप कह लें कि अब मफूल की भी, अच्छा छोड़ दें कि क्या क्या बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। एक बात तो ये देखनी है कि जुमला इस्मिया में आ रहा है या फेलिया में। दूसरी बात ये देखनी होती है अन्ना की कि अन्ना को आप ले किस माना में रहे। अन्ना कुरान पाक में बहुत सारे माना में इस्तेमाल हुआ है। कैफा के माना में, कैसे, मीन आइना, कहाँ से, मता, कब, हैसु,
تو یہ اتنے سارے معنی میں استعمال ہوا، تو آپ نے دیکھنا ہے کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اگر تو وہ کیفا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر کیفا والی ترکیب کریں گے، اور کیفا کی ترکیب پھر وہی اس میں استفہام والی سمپل سی. جملہ اسمیہ میں آ رہا ہے تو خبر مقدم کر دیں، جملہ فعلیہ میں آ رہا ہے تو حال بھی بن سکتا ہے، زیادہ تر حال ہی بنتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، مطلق بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ انا کو من اینا ظرف کے معنی میں لے رہے ہیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پھر جملہ اسمیہ میں ظرف آ رہا ہے تو اس کو خبر مقدم بنا لیں، جملہ فعلیہ میں آ رہا ہے تو مفعول فی مقدم بنا لیں، مفعول فی بنا دیں، یا پھر حال بنا دیں. اگر آگے آپ دیکھ رہی ہیں کہ مفعول آیا ہوا ہے تو یہ تھوڑی ڈیٹیل ہے، اس کو چھوڑ دیں. ہم کیا کرتے ہیں، انا کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس میں استفہام ہے، ظرف بھی ہے. یکونو کو آپ چاہے تو آپ اس کا لی، اس کو خبر، ایک خبر یہ بنا لیں، غلامن کو اس کا اسم مؤخر کر دیں. انا کو آپ چاہے تو اس کو بھی خبر بنا دیں. بہت ساری جگہوں میں دیکھ رہی تھی انہوں نے اس کو خبر، ایک خبر انا بنائی ہوئی ہے، دوسری لی بنائی ہوئی ہے. بعض نے خبر بنائی صرف انا ہے، لی کو غلامن کا حال بنا دیا. تو سمپل کیسے، اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کیفا کے معنی میں لے رہی ہیں تو آپ ترجمہ کریں گی کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا. اور اگر آپ مین اینا کے معنی میں لے رہی ہیں انا کو ظرف کے معنی میں، تو آپ کہیں گی میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا. ٹھیک ہے. کیفا کے معنی میں لے رہی ہیں تو کیسے ہوگا، مین اینا کے معنی میں لے رہی ہیں تو کہاں سے ہوگا. اور اگر کچھ بھی یاد نہیں رہتا تو یقین کریں بڑے آرام سے ترجمہ ہو رہا ہے. انا کہاں سے، یکونو ہوگا، لی میرے لیے، غلامن ایک لڑکا، میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. تو بس یہ جو تھا تھوڑا بہت بتانے والا، میں نے کوشش کی ایزی کر کے بتا دوں. کسی کو انٹرسٹ ہو تو سن لیجیے گا، نہیں تو بس آرام سے ترجمہ کریں. آگے واؤ کو کیا بنائیں گے؟ واو میم حالیہ ہو جائے گا. جی حالیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. کس کا حال بنانا چاہیں گی مجھے بعد میں بتائیں، پہلے آپ مجھے اس جملے کو پورا کر دیں. قد بلغنی، ماضی پہ، ماضی فعل ماضی کے لیے اور تاکید کے لیے ہے، اور بلغا فعل ہے، اور یا متکلم جو ہے وہ منصوب حالت میں ہے، وہ اس کا مفعول ہو گیا بلغا کا. بلغا یبلغو باب نون سے ہے، اور ٹھیک ہے. الکبرو یہ حالت رفع میں ہے تو یہ اس کا فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آگے واؤ. اور یہ واؤ عاطفہ، اور امراتی یہ مرکب اضافی ہو گیا، اور اس کو مبتدا بنا دیں گے، آخرن اس کی خبر ہو جائے گی. اور یہ جملہ اسمیہ یہ ہو جائے گا، اس کا عطف کر دیا پچھلے جملے پر، اور پچھلے جی جملے کو میم حال کس کا بنائیں گے؟ حال یہ میم یا متکلم جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے جو آئی ہے اس کا حال ہو جائے. شاباش شاباش. دیکھیں حال یا فاعل کا ہوتا ہے یا مفعول کا ہوتا ہے یوزلی. اچھا قد جملہ یہ ماضی پر بھی آ سکتا ہے، مضارع پر بھی. زیادہ تر ماضی پر آتا ہے، تین کام موٹے موٹے کرتا ہے. ایک تو ماضی پر آتا ہے، اس کو یہ ماضی قریب میں اس کا معنی لے جاتا ہے، اور یعنی کہ مجھے پہنچ چکا ہے، اس کا ترجمہ پھر چکا چکی اس طرح سے کیا جاتا ہے. اور پھر تاکید بھی پیدا کرتا ہے. بعض دفعہ دونوں کام ہو سکتے ہیں، بعض دفعہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ یہی بس کافی ہے. باقی مضارع کے پہلے ریئر ہے لیکن اس کا بھی استعمال ہے، جب کبھی آئے گا تو اس کو وہاں ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. تو اور یہ ہو گیا جملہ. بعض نے پتہ کیا کیا ہے، انہوں نے، آپ نے تو امراتی آخر کو آپ نے عطف کیا پچھلے جملے پر بلغنی الکبر اوپر، اور پھر آپ نے پورے جملے کو آپ نے جائے متکلم جو تھی لی کی اس کا حال بنا دیا. بعض نے یہ جو جملہ فعلیہ کو اس کا حال بنایا ہے، اور امراتی آخر کو بالغنی یہ اس کی یا متکلم کا دوبارہ سے حال بنایا. تو بس ٹھیک ہے، جو آسان لگے آپ کر لیں. ترجمہ کر دیں. اور میں بڑھاپے اور مجھے پہنچا ہے، پہنچ چکا ہے. ٹھیک یا ہے، آ چکا ہے، قد آیا. اور مجھے بڑھاپا آ چکا ہے. ٹھیک ہے، آ چکا ہے یا پہنچ چکا ہے، بالکل ٹھیک ہے. وامراتی آخر، اور میری زوجہ بانجھ ہے، بالکل اور میری زوجہ بانجھ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. باقی آپ تفصیل میں ڈیٹیل سے اس کو میم آگے آپ کروں؟ لوگ دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل. میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں، یہ دیکھیں پہلا جملہ فعلیہ آیا ہے، اس میں کیا ہے کہ ابھی ان کو دکھایا کہ یعنی کہ بات ہو رہی کہ بڑھاپا پہنچ چکا ہے. دوسرا جملہ اسمیہ ہے، اس میں جو ان کی
بیوی تھی وہ شروع سے ہی نہیں تھا ان کو کوئی بھی بچہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ ان کی بانجھ تھی آپ یوں کہہ لیں. تو باقی اس کی تفسیر میں جائیں گے تو بہت بہت مختلف طرح سے اس کی ہوگی. تو سمپل بس یہ میں تھوڑا سا آپ کو جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کی بھی آپ کو بیوٹی بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک جملہ فعلیہ میں بات کی ہے وہ اس کا تعلق ہے کہ یہ ابھی کام یہ ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے, اور ایک جملہ اسمیہ میں ہے کہ وہ بہت عرصے سے یہی چل رہا ہے اور ان کی ایج کافی زیادہ تھی دونوں کی, اور یہ بہت لمبے عرصے سے ان کی جو مسز تھیں وہ نہیں تھا کوئی بچہ, تو یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں یہاں پر آیا ہے. جی آگے کریں اس کو. قولا کا بس ہو گیا ٹھیک ہے, مقولہ بتائیں اس کا. قولا فعل کذالک جعل, یہاں پر یفعل ما یشاء. اللہ یہاں پر میم جملہ اس میں بنا سکتے ہیں اللہ کو مبتدا اور یفعل ما یشاء. یفعل کو یفعل فعل و فاعل ہو گیا اور ما یشاء اس کا ما موصولہ ہے اور یشاء اس کا صلہ ہے. موصول صلہ مل کر یہ اس کے لیے مفعول بن جائے گا یفعل کے لیے. شاباش اور شاباش. تو اللہ مبتدا, آپ نے بتایا تھا کہ یہ مفعول مطلق ہوتا ہے. جی لفظ جلالہ اللہ مبتدا اور اس کی خبر ہوگی یفعل ما یشاء, تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. جی کذالک کا یاد رکھیں, کذالک ہمیشہ ایک محذوف مفعول مطلق کی صفت ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں وہ صفت بھی محذوف ہے تو یہ اس کے متعلق اس صفت کے ہوتا ہے, لیکن بس اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک مفعول مطلق کی صفت ہوتا ہے ہمیشہ. جب بھی کاف حرف جر یہ حرف تشبیہ آتا ہے نا تو یہ مفعول مطلق کی صفت کے طور پر. تو اب آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ اور میم یہ قالا کے لیے پورا جملہ مقول القول ہو جائے گا. کذالک کو یفعلوا فعل کا آپ مفعول مطلق مفعول مطلق کی یا میم صفت بنا سکتے ہیں یا پھر مفعول مطلق ہی بنا سکتے ہیں. کہ مفعول مطلق ہی آپ اس کو کہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی دیکھیں اصل میں تو وہ محذوف ہے یہاں پر, اس کی یہ صفت ہم نے لے لی تو اصل میں وہ جو محذوف مفعول مطلق تھا وہ اس کا تھا یفعلوا کا, فعل یفعل. تو بس ٹھیک ہو گیا. باقی بالغا اس کا آپ نے بتایا تھا مادر باب بالغا یبلغ باب ناصرہ سے میم بتایا تھا باب نون ہے. تو قولا فعل اپنے فاعل اور فعل اور مفعول القول ہو گیا. فاعل اور مفعول القول سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا اور اس کا ترجمہ ہوگا اور انہوں نے کہا اللہ اللہ ایسے کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. شاباش, یوں بھی کر سکتے ہیں اور کذالک اللہ چونکہ اسی مقدم طرح ہوا ہے. کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, شاباش. اور اللہ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے. چلے جی مائک آپ میوٹ کر دیں. میم یہ جو آپ نے پوائنٹ بتایا نا میں اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی کہ یہ یکون فعل ناقص ہے تب اس کی یہ اس کے لیے مفعول وہ بن سکتا ہے. میں اس میں کنفیوز ہو رہی تھی بہت, میں آپ سے پوچھنے والی تھی یہ بات. نہیں ناقص ہوگا تو پھر ہم مفعول نہیں بنائیں گے نا, ایسا اچھا ناقص ہوتا ہی تب ہے جب اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے. جب ہم اس کو تامہ بناتے ہیں تام بناتے ہیں تب اس کا صرف اسم ہوتا ہے, خبر نہیں ہوتی ہے. تو اور پھر ہم اس کو فاعل بنا لیتے ہیں. کی دوسری خبر صحیح رہے گی, انا کو دوسری خبر بنا لیں گے. بنا لیں بلکہ ایک خبر اسی کو بنا لیں, انا کو پہلی بنا لیں, لی کو دوسری بنا لیں, غلام کو اسم بنا لیں, آرام سے ترجمہ ہو رہا ہے. میں نے کہا نا اس کا اتنی طرح سے ترکیب کی گئی ہے تو بس چھوڑ دیں, آسانی میں رہیں. چلے مائک میوٹ کر دیجئے, مجھے اور آپ کو تھوڑا کمیونیکیٹ کرنے میں جزاک اللہ میم, الحمدللہ آپ نے پوائنٹ بتایا. اچھا جی, قولا اس نے یہ حضرت اب زکریا کی بات ہو رہی کہ انہوں نے فرمایا ربی اے میرے رب. اب اس کا آ رہا ہے جواب ندا, میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا یا کہاں سے ہوگا جبکہ یا اس حال میں یا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. یہ جو آخر ہے یہ آخر ہی ہوتا ہے, آخرہ تو نہیں ہوگا. یہ زیادہ تر مؤنث کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ لفظ جو ہے زیادہ تر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے بانجھ, تو اس کے لیے آخر کا ہی آتا ہے. تو اس میں مذکر مؤنث نہیں ہے, بس یہ مؤنث کے لیے اسی طرح ہی ہے بغیر گول داغ. ٹھیک ہو گیا جی. اور میری بیوی میری عورت میری بیوی یہاں پہ کہیں گے ترجمہ کرے گی, میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا یہ اب فرشتوں نے کہا, اللہ تعالیٰ کی بات وہ فرشتوں کے ذریعے کہلوائی جا رہی ہے کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے
نہیں بल्कि यूं करें, अल्लाह इसी तरह होगा जिस तरह अल्लाह चाहता है, जिस तरह अल्लाह करता है. ये यूं कर लें, आप लिखें एक तरह. मौला उन्होंने फरमाया कजालिका, इसी तरह, कजालिका का पहले कर लें, इसी तरह अल्लाह करता है जो वो चाहता है. यूं भी कर सकते हैं, कजालिका का बस पहले करें क्योंकि मुकद्दम हो रहा है. फरमाया इसी तरह अल्लाह जो चाहता है कर. ठीक है, माँ ये शाह को चाहे आप पहले कर दे, जो चाहता है, और एंड पे यफालू ले जाएं, या यफालू पहले ले आए और फिर माँ ये शाह, दोनों तरह से ठीक है. चलिए जी वापस चलते हैं अपनी अगली आयत पे. रोल नंबर 5 आ जाए, फरी साहिबा आप आ जाए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अब हमने की थी आयत नंबर 40, तो अब हम 41 करेंगे इंशाल्लाह. चलिए जी, आए जी करें. काला रब्बिज अली आयाता. काला इसके अंदर पहले नाकिस है, हुआ इसका फाइल है, और हुआ की ज़मीर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरफ राजे है. कौला को फेल नाकिस क्यों आप कह रही हैं? सॉरी आप कुछ भी ना कहें इसको, आप छोड़ दे, कौला को डिस्कस ही ना करें. मैं उम्मीद करती हूँ सबको पता होगा इसका फेल फाइल. बस आप इसका मकूला शुरू करें बताना, मकूलुल कौल. बी निदा हो गया, और इजल पहले अमर है, जीम आइन लाम वाव फतहा से ली जार मजरूर होके ये मुताल्लिक हो जाएगा फेल के, और आयाता जो होगा ये इसका मफूल हो जाएगा. तो निदा और मकसूद बिन निदा मिलकर जो काला का मकूला बन जाएगा. ठीक हो ठीक है गया. मैम. अच्छा, ये जो जाला है ना जी, बिल्कुल माशाल्लाह, ये कम से कम 4 तरह से इस्तेमाल होता है. मैं 3 मोटे मोटे बता देती हूँ. जाला बाज दफा बनाना के माना में इस्तेमाल होता है, तो वो फिर इसके 2 मफूल आते हैं, किसको बनाया और क्या बनाया. बाज दफा पैदा करना के माना में आता है, तब इसका एक मफूल होता है, किसको पैदा किया. बाज औकात ये वो जो हमने अफाल पढ़े थे ना, जैसे जिनका मतलब होता है कि यूं कर लें कि शुरू होना किसी काम का, तो ये उन अफाल के माना में इस्तेमाल होता है. वो जो हमने अफाले मुकारबा, अफाले वो सारे लिस्ट पढ़ी थी, अफाले इस किस्म के जो थे, तो ये उनके माना में भी इस्तेमाल होता है. इसका माना होता है शुरू करना, शुरू होना. तो वो जब कभी आएगा तो वो देख लेंगे. यहाँ पर हम देख लेते हैं किस माना में इस्तेमाल हुआ है. यहाँ पर बनाना है, ठीक है, इसलिए 2 मफूल आए हैं. किसके लिए बनाना, क्या बनाना. तो अब जिसके लिए बनाया वो नाम का चूंकि उस पर सिला लग गया, तो उस पर ये हरफ जर आ गया, तो वो अब मुतल्लिक हो गया. बेसिकली यहाँ पे 2 मफूल है. तर्जुमा करें. कहा ए मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी बना दे. शाबाश. तो इजल फेल ये अपने फाइल और मुतल्लिक और मफूल भी के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर जवाबु निदा, रब्बी निदा अपने जवाबु निदा से मिलकर जुमला निदाइया होकर मकूलुल कौल या मफूल बिही कौला के लिए, कौला फेल अपने फाइल हुआ, और ये मकूलुल कौल या मफूल बिही के साथ मिलकर जुमला फेलिया. और नया जुमला हम शुरू कर रहे हैं, तो मुस्तानिफा हो गया. आगे चले जी, फिर कौला आ गया, उसको छोड़ दें. आगे आयातु. आयातों का मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये मुब्तदा बनेगा, और अल्लाह से अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासता अय्यामिन इल्ला रमजा, ये पूरा इसका खबर बन जाएगी. अल्लाह जो है अन प्लस ला है, और ये ला जो है नफी का है यहाँ पर, और ये अन की वजह से तुकल्लिमा मंसूब हुआ है, और ये काफ लाम मीम बाब तफकील से है, कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन. अन्नासा इसका मफूल बन जाएगा, और सलासता अय्यामिन जो है मजाक जी सलासा अय्यामिन मजाक मजाक इलैह मिलके ये मफूल फी हो जाएगा. शाबाश. ये है क्योंकि पीछे आया है, और रमजन जो है ये मफूल मतलब की सिफ्त बनेगा, क्योंकि मुकल्लमन जो है वो उसका मफूल महजूफ माना जाएगा, ये मफूल मतलब बन जाएगा. इस तरह ये की वजह से मस्दर मुअव्वल की तावील में होकर ये खबर बन जाएगी आयातों के लिए, और ये खबर मुब्तदा और खबर मिलकर ये काला का मकूला बन जाएगा. शाबाश शाबाश माशाल्लाह बारकल्लाह फीक. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक दो राय और बताना चाहती हूँ. ये जो अल्लाह होता है ना, ये अन और ला का कॉम्बिनेशन होता है. तो लिसानुल कुरान के मुताबिक ये वाला जो ला होता है ना, ये जायदा होता है, जो अन के बाद आता है अल्लाह. तो एक तो ये कि ये जायदा है, और एक जगह में, एक से ज्यादा जगह मैंने देखा कि ये जो इल्ला को हम हसर का कह रहे हैं, वो हसर का नहीं बनाया. उन्होंने क्या बनाया कि हसर वो होता है ना जब पैदा होता है, जब आप यूं समझ लें कि जो मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर नहीं होता. लेकिन अगर मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर है और इल्ला के बाद वाला जो मुस्तस्ना है वो उसकी जिन्स का हो, तो मुस्तस्ना इसको ये मुत्तसिल होता है. उसकी जिन्स का ना हो तो मुनकता होता है. तो यहाँ पे मुनकता बनाया गया है.
لیکن میں اس ڈیٹیل میں بالکل نہیں جاؤں گی. آپ نے بس حسر کا بنایا تو ہم حسر کا کر کے ترجمہ کر لیتے ہیں, لیکن ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ترجمہ کریں ذرا. فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے سوائے کچھ اشارے سے. شاباش شاباش. یہ جو رمز ہوتا ہے نا, یہ ہونٹوں کے حرکت سے کوئی اشارہ کرنا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے غمز, وہ ہوتا ہے آنکھوں یا یہ جو آئی بروز ہوتے ہیں نا, ان کی موومنٹ سے کوئی اشارہ کرنا. اچھا جی, تو ادھر یہ ہے کہ ویسے تھوڑا سا بتا رہی ہے, کسی کو شوق ہے تو اگر تو آپ اس کو حسر کا بنائیں گے تو وہ لا اور الا کو گرا کے رمزن کو پیچھے والے کا حصہ بنا دیں گے. تو انہوں نے مفعول مطلق بنا دیا تو کلیمہ کے لیے, ایسے کیا نا. جی میم. اور اگر آپ اس کو رمزن کو کہتے ہیں کہ یہ مستثنی منقطع ہے, یعنی کہ اس کا پیچھے مذکور ہے, وہ تو کلیمہ کلام مذکور ہے ایک مستثنی منہ, لیکن اس کی جنس کا نہیں ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہوتے ہیں, اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ یہ جو رمزن ہے نا, اس کو چونکہ اسی میں سے نکال رہے ہیں تو بس وہ جو, تو صرف اس کو پھر ذکر نہیں کرتے, صرف مستثنی منہ جو بن رہا ہے بس وہی بنا کے تو وہ جملہ پورا کر دیتے ہیں. باقی ایک اور بات یاد رکھیں, ایک پوائنٹ لکھ لیں کہ اگر کبھی جملہ میں مستثنی منہ جس میں سے نکالا جا رہا ہے وہ مذکور ہو اور جملہ موجب ہو یا مثبت ہو, یعنی کہ منفی یا سوالیہ وہ نہ ہو, نفی نہیں اور استفہام نہ ہو, تو یہ اللہ کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ زیادہ تر یہ منصوب آتا ہے. اس کی بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے, بہت پہلے کبھی شوق سے میں نے کی بھی, کروائی بھی, لیکن اب مجھے اتنا ضروری نہیں لگ رہا, جتنا ضروری تھا میں نے آپ سے شیئر کر دیا. بس ہم اس کو حسر کے طور پہ لے کے چلتے ہیں, کیونکہ سر عامر صاحب نے بھی اس کو حسر کا ہی بتایا, جو اس کو ہی ہم اس طرح ہی ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں. انہوں نے بہت اچھا کیا ماشاءاللہ, ایک دفعہ میں بھی کر دیتی ہوں. قولا, انہوں نے فرمایا, یہ حضرت زکریا کی بات چل رہی ہے کہ اچھا ان کو اب دیکھیں خوشخبری مل گئی, تو اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی نشانی بتا دیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے, ان کو بالکل موضوع پہ بھی یقین ہے, لیکن انسان ہے, تھوڑا دل میں آیا ہوگا کہ کوئی مادی سورس تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا, تو نشانی پوچھی. اچھا جی, تو انہوں نے فرمایا, ربی اے میرے رب, اجعل لی آیا, آپ میرے لیے کوئی نشانی بنا دیں. قولا, فرمایا, آیاتو کا, تیری نشانی, آپ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ, یہ ہے کہ آپ لوگوں سے 3 دن, بلکہ جب یہ 2-3 مفعول اکٹھے ہو جائے نا تو مفعول فی کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں. آپ 3 دن لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے مگر اشارے سے, یا حسر کا بنا رہے ہیں تو یوں بھی کر سکتے ہیں, مگر آپ لوگوں سے, آپ 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا, آیت کو پورا کر دیجئے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, پہلے یہاں تک کر دوں میم؟ جی کر دیں, کر دیں, کر دیں. نافیہ ہے, اسکر فعل امر ہے, زال کاف را مادہ باب نون سے, اور انتا اس کے اندر فاعل ہے, ربا کا مضاف مضاف علیہ ہو کے مفعول بھی ہو جائے گا. کثیروں پھر یہاں پر مفعول مطلق ہوگا, محذوف کی صفت ہوگی جی, اور موصوف اس کا محذوف ہے, اور کیونکہ اسکر آیا ہوا ہے تو پھر ہم اس کے ذکرن اس کی موصوف لے لیں گے. یہ اسی طرح ہی آتا ہے, ہاں جی بالکل, ذکرن کثیرن, ٹھیک ہو گیا, ذکرن ٹھیک ہو گیا. اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرو. پھر آگے واو جو ہے وہ عاطفہ ہے, سب بھی وہ بالعشی والابکار, سب بھی یہاں پر پھر دوبارہ پہلے امر ہے, سین با ہا مادہ باب تفعیل سے, سبہ یسبح سے ہے, اور بالعشی جو ہے جار مجرور ہو کے یہ متعلق ہو جائے گا فعل کے, واو پھر عاطفہ, اور ابکار جو ہے یہ بھی اس میں معطوف بن جائے گا اشیے پر, اور اس کا ترجمہ ہوگا, اور شام اور صبح تسبیح بیان کرو یا تسبیح کرو. شاباش, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ویری بارک اللہ فیک. یہ ہو گیا جی وذکر فعل, اس کا فاعل انہوں نے انتا بتا دیا تھا, اور ربا کا انہوں نے مفعول بھی انہوں نے کہا, اور کثیرن کو کیا بنایا تھا آپ نے, مفعول مطلق کی, محذوف مفعول مطلق کی صفت کر دیا. ٹھیک ہو گیا, چلے جی چلے. اور تو ان کا یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. آگے پھر واو کو انہوں نے عاطفہ بنایا تھا, اور پھر اگلا پھر اسی طرح سب بھی فعل امر, اور اس کا وہ اندر انتا اس کا فاعل, اور آگے دونوں معطوف علیہ اشیہی والابکار, معطوف سے اپنے معطوف سے مل کر یہ مجرور ہوا باہر فجر کے لیے, جار مجرور متعلق ہو گئے سبھی کے لیے. یہ اشیجن جو ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے شام کو کہتے ہیں
خاص طور پہ عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، اس کے بعد والے کو نہیں کہیں گے. اور یہ واحد جمع اشیاتن دونوں ہمیں اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں. اچھا ابکار جو ہے نا بیسیکلی یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صبح میں داخل ہونا. تو اس کو جب تک ساتھ کوئی ظرف نہ لگے تو وہ پورا پراپر مطلب نہیں دیتا. لیکن خیر ہم ان چکروں میں نہیں پڑھے نا کہ کون محذوف ہے کیا ہے، بس ہم سمپل ترجمہ کریں گے کہ اور آپ شام اور صبح تسبیح کریں. یہاں شام کا پہلے ذکر ہے، صبح کا بعد میں. یہ ویسے ہی ہے، ادروائز یہ جیسے ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں روزمرہ میں، ہماری روٹین میں ہوتا ہے نا کہ صبح شام ذکر کریں، بات وہی ہے. تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور آپ اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کریں اور اس کی شام اور صبح شام بھی کسی نے لکھا ہے نا، ترجمہ تو غلط نہیں ہے، اور صبح شام اور اس کی صبح شام تسبیح کریں. چلے ایک دفعہ میں ساری آیت کو دوبارہ کر دیتی ہوں. انہوں نے فرمایا، حضرت زکریا نے فرمایا، اے میرے رب آپ میرے لیے کوئی نشانی بنا دیں یا بنا دیں ٹھیک ہے. فرمایا تیری نشانی، آپ کی نشانی یہ ہوگی یا یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے مگر اشارے سے، یا آپ 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہیں کر سکیں گے. اور اپنے رب کو بہت یاد کریں اور اس کی شام اور صبح یا صبح شام تسبیح کریں. چلیں جی آیت نمبر 42 کی طرف چلتے ہیں. اگلی 2 چھوٹی آیات ہیں. رول نمبر 6 آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ کا نیٹ ورک کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. آپ کی آواز تھوڑی جس طرح مجھے آئی ہے. چلیے آیت کو پڑھیں اور پھر ایک ایک لفظ کا انالیسس کریں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ واو استنافیہ اس ظرف قالتی میں یہ اس کا فاعل ملائکتو ہے میم. ٹھیک ہے، تو اور مضاف کیوں یہ الیہ چوتھا صیغہ کیوں آیا الملائکہ کی؟ وہ آپ نے ابھی سمجھایا. شاباش ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی عاقل کی جو جمع مکسر ہوتی ہے نا عاقل ہاں وہ کی، بولنا نہیں آتا میم میں ذکر مؤنث جی دونوں آ سکتے ہیں. قالت آتا وہ بھی ٹھیک تھا، قالت آیا وہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس ظرف آیا، مجھ سے کسی بہن نے شروع میں جو کویسچن کیا تھا، اب آپ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آتی جائے گی کون سا ظرف کس چیز کی طرف مداخلہ بنتا ہے یا کس طرح سے آئے گا. اس اور حیثو کا یاد رکھیں، یہ لسان القرآن کے مطابق ہمیشہ جملے کی طرف ان کا مضاف ان کا ہوتا ہے. یہ مضاف اپنے یہ ظرف ہے نا، تو ظاہر مضاف کی جگہ پر آ رہے ہیں، تو مضاف الیہ یا ظرف مضاف الیہ. یہ نحویوں کے انہوں نے گرامر والوں نے اذکر یا اذکرو فعل ایک محذوف مان لیتے ہیں. بعض دفعہ قرآن پاک میں وہ ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ محذوف مان لیتے ہیں. اس کے لیے مفعول بھی پکا مان لیا ہے. ویسے ظرف مفعول فی بنتے ہیں، لیکن اس کو انہوں نے اذکر یا اذکرو محذوف فعل کے مفعول بھی مان لیا ہے. اچھا جی قالت الملائکۃ یہ ہو گیا فاعل. آگے فاعل جی میم. یا مریم میں یا ندا، مریم منادا. اور ان دیکھیں یا کو ندا نہ کہیں میری پیاری تسمیہ، ٹھیک ہے، بتائیں یا کو ندا نہیں کہنا آپ نے. یہ اس کو کنفیوژن کو سب دور کریں. ہاں یا حرف ندا ہے، اور یا مریم حرف ندا اپنے منادا سے مل کر ندا ہوتی ہے. دیکھیں ابھی تو صرف بات کر رہے ہیں، بس اے مریم یہ ندا کہلائے گی. اور یا حرف ندا یا مریم ندا. اب جواب ندا بتائیں. ان اللہ استفاکی، یہاں تک میم جواب نداد. تو ان حرف تاکید اللہ اس کا ان کا اسم ہو گیا، اور استفاکی اس کی خبر ہو گئی. اور یہ ہے اس کا مادہ ہے صاد فاوا باب اختیال سے، اور اس میں ہوا فاعل ہے. اور ہاں یہ باب سیال کی ایکسیپشن میں سے ہے. شاباش، پہچانا نہیں جاتا آرام سے. ٹھیک ہو گیا، مفعول بھی ہو گیا. ویری گڈ. تو انا اپنی اسم اور خبر سے مل کر اس کو کیا بنائیں گی؟ جملہ اسمیہ بنے گا نا میم. ہاں بالکل، جملہ اسمیہ بن کے کیا بنے گا؟ شاباش، یہ جملہ اسمیہ بن کر جواب النداء بنے گا میم. ماشاء اللہ، ویری گڈ. آج اتنی دفعہ یہ نداء جواب النداء ہے، میرے خیال میں آج کے بعد کوئی بہن بالکل نہ بھولیں. میں پھر دوہرا دیتی ہوں، یا حرف ندا ہوتا ہے قائم مقام ادعو فعل کے.
اس کا فائل انا مان لیا گیا, انا ہی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ادعو فعل کو بس مان لیا یا کے قائم مقام. دعا یدعو سے 13واں صیغہ ادعو, میں پکارتا ہوں, میں دعا مانگتا ہوں, یا جو بھی آپ کہہ رہے میں کرتا ہوں, میں پکارتا ہوں. اور وہ جو منادا ہوتا ہے وہ اسی ادعو فعل کے انہوں نے قائم مقام مفعول بھی مان لیا ہے. یہاں پر یا حرف ندا جو کہ ادعو فعل کے قائم مقام ہے, جس کا فاعل انا ہے, اور یہ مریم ہوں اس کا مفعول بھی قائم مقام ہے. تو فعل ادعو اپنے فاعل انا اپنے مفعول بھی مریم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا. آگے جواب ندا ان اللہ اصطفیٰ کی وہ انہوں نے بہت اچھا بتا دیا, وہ میں نہیں ریپیٹ کری. تو یہ اب جو ہے نا یہ جواب ندا, پھر ندا اور جواب ندا مل کر یہ قولت کے لیے مقول القول یا مفعول بھی بنیں گے. اچھا آگے جی واو آ رہی ہے. جی واو میں مطلب ہوگا اگر تحرکی تحرکی میں جی یہ ہے تو ہاں رو اس کا مادہ ہے. تحر یطہر تطہیرا اچھی طرح پاک کرنا. اور یہ عطف نمبر یہ پہلا عطف معطوف اول کہہ رہے ہیں, اول. پہلا عطف نہ کہ ہاں عطف تو ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ٹرم ہے نا معطوف اول. اچھا جی وصطفیٰ کی میں واو عطف اور یہ اس میں ہوا فاعل ہے اور کی وہی مفعول, اور علی حرف زر اور نسائل عالمین یہ عطف نمبر 2 دوسرا عطف مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ متعلق ہو جائے گا استفاقی کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو جی کریں کریں. ترجمہ اچھا اس کروں طرح میں. سے ہے نا جی, دیکھیں ان اللہ اصطفیٰ کی جی یہ جو آپ نے بنایا نا یہ لفظ جلالہ تو اس میں اننا ہو گیا. آگے خبر اننا کیا تھی, استفاء کی جملہ فعلیہ ہے جس میں فعل ہے فاعل ہے اور مفعول بھی, یہ کاف ضمیر جو ہے ٹھیک ہے, یہ واحد مؤنث حاضر کی. اچھا اس میں آپ نے فاعل کیا بتایا تھا, شاباش, جو پیچھے کدھر راجع اللہ کی طرف. یہ ہو گیا معطوف علیہ. اور طہارا کی یہ جملہ فعلیہ معطوف اول, اور استفاء کی یہ جملہ فعلی آگے اس کا ظاہر ہے وہ متعلق بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے, تو یہ معطوف ثانی. تو معطوف علیہ اپنے معطوف اول دونوں معطوفات سے مل کر جملہ یہ کیا بنا, جملہ فعلیہ ہو کر یہ انا کی خبر بن گیا. اور انا اپنے اس اور خبر سے مل کر یہ کیا بنا, جواب ندا. شاباش, جملہ اس لیے پہلے بنا کیونکہ انا جملے کو جملہ رہنے دیتا ہے, انا نہیں رہنے دیتا, اور پھر یہ جواب ندا بن گیا. اور پھر ندا اپنے جواب ندا سے مل کر وہ مقول القول ہو گیا. ترجمہ کر. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو چن لیا. شاباش, سب سے آسان یہی ہے, سب جہانوں کی عورتوں پہ. یہ نا جو ٹیکسٹ ہے نا اس کے قریب ہے, باقی اس کا بہت بہت مختلف طرح سے بھی کیا گیا ہے, دنیا جہان کی عورتوں یا تمام جہان والوں کی عورتوں, لیکن یہ سب سے جو قریب ہے نا اس کے وہ یہی ہے کہ سب جہانوں کی عورتوں پہ. باقی تفسیر میں تو بہت ساری ڈفرنٹ رائے ہے کہ جی قیامت تک کی عورتوں پہ یا صرف ان کے زمانے کی عورتوں پہ, وہ ہمارے اس ٹاپک نہیں ہے. شاباش, بارک اللہ فیک, بہت اچھا. یہاں پہ میں طہ را کا بتانا چاہ رہی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ اچھی طرح پاک ہونا. ٹھیک ہے, یہ باب ناصرہ سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سمپل بس پاک ہونا. یہ باب تفعیل سے آئے جیسا کہ یہاں پر آیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھی طرح سے, کثرت سے اچھی طرح سے پاک ہونا. اور یہی باب تفاعل میں اگر چلا جائے تو اس کا ہوتا ہے کہ کوشش کر کے خود کو پاک کرنا. یہ بہت دفعہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے کافی ڈیٹیل سے اس کو دیکھا تھا, تو مجھے ہوتا ہے کہ چلیں یہ بھی ساتھ ساتھ تھوڑی سی ریویژن ہو جائے تو بس بہت ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو ایک دفعہ میں اس کی ترکیب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چلے کر دیتی ہوں جلدی سے. یہ از جو ہے یہ ہو گیا ظرف, اور اس کے بعد یہ ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے, تو جو جس کے بعد والا سارا جملہ ہے وہ مداخل ہے, تو ظرف مداخل ہے, مفعول بھی بنے گا جو محذوف اذکر یا اذکرو فعل کے جو کہ گرامر والے مان چکے ہیں.
اس کا مفعول بھی بنے گا, ادروائز ظرف مفعول فی ہی زیادہ بنتے ہیں. اچھا آگے قالت فعل اپنے فاعل الملائکۃ اور مفعول بھی جو کہ مفعول جملہ فعلیہ ہوا. ٹھیک ہے, کائنڈلی پلیز تھوڑا خیال رکھیں, مائک میوٹ رکھیں. جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس میں اگر ہم نے تھوڑا کھولا تھا تو میں نے کافی دفعہ بتا دیا, یا مریم ندا, آگے جواب ندا. وہ جواب ندا جو ہے وہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر بن رہا ہے جملہ, اس میں ہو کر جواب ندا, پھر ندا اور جواب ندا مل کر مفعول القول بن رہے ہیں. پھر آگے جو خبرو انا تھی وہ استفاقی معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر بنی. اب ترجمہ کرتے ہیں. اور جب فرشتوں نے کہا, یہاں پہ پھر وہی بات ہے, کہا صرف حضرت جبرائیل ہی اسے مراد ہے, کیا وجہ ہے, کتنی جمع کا صیغہ ہے, اس کی بہت ساری مختلف آ رہا ہے, تو بس ٹھیک ہے یہاں پر, لیکن جو لکھا ہے ہم ترجمہ ویسے ہی کریں گے. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک کر دیا ہے, اور آپ کو دیکھیں یہ تاکید کے لیے بھی آیا ہے, یا پھر ہو سکتا ہے چناؤ میں تھوڑا بہت اس میں مختلف قسم کا ہو. استفاع ویسے تو چننا ہوتا ہے, لیکن اس چناؤ میں پسندیدگی بھی ہوتی ہے اور پاکیزگی کی وجہ سے چنا جاتا ہے. یہاں پہ تاکید, ایک رائے تو یہ کہ تاکید کی وجہ سے دوبارہ ہے, دوسری ایک رائے ہے کہ تھوڑا تھوڑا پہلے چننا اور طرح سے ہے, یہ والا دوسرا چننا اور طرح سے, یہ بھی تفسیر کا پوائنٹ ہے. اچھا جی, بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک کر دیا ہے, اور آپ کو تمام جہانوں کی, سب جہانوں کی عورتوں پر چن لیا ہے یا فضیلت دی ہے. بہت طرح سے اس کا ترجمہ ہے, وہ سب ٹھیک ہے. آج کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں جی. رول نمبر نیکسٹ کون ہے, 7 ہے. تو یہ چھوٹی سی آیت ہے, یہ تسمیہ آپ سے ہی نہ کروا لیں, مفروقہ سے اگلی دفعہ شروع کرواتے ہیں. مفروقہ کیا کہتی ہیں آپ؟ جی میم کوئی بات نہیں. آپ سے ہم اگلی دفعہ رکیں, آیت میں دیکھوں اگلی آیت انشاءاللہ عید کے بعد جب ہم آئیں گے تو وہ ذرا لمبی ہوگی, تو آپ سے وہ کروائیں گے, تو وہ چھوٹی سی ان سے ہی کروا لیتے ہیں. یا آپ کرنا چاہتی ہیں آپ کر دیں, اور جیسے آپ کو اچھا لگ رہا ہے. اگر آپ تیار کر کے آئی ہیں تو آج ہی سنا دیں, کر دیں, سنا دیں پھر آپ. میں سناؤں میم؟ جی مفروقہ سنا دیں, ٹھیک ہے. جی میم. مجھے تھا سنانے والے اسٹوڈنٹ اب ہمارے کم ہیں, تو میں ان کو زیادہ سے زیادہ آیت یہ سنائے, ایک ایک اسٹوڈنٹ جب اس کی باری آئے. نئی اسٹوڈنٹس بہت کم ہیں جو ٹرائی کر رہی ہیں, وہ زیادہ سورہ الحدید کو پھر بھی ٹرائی کر رہی ہیں, سورہ آل عمران تھوڑا ان کو شاید مشکل لگتا ہوگا. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. تو میرے خیال میں یہ تسمیہ آپ کر دیں, مفروقہ سے اگلی دفعہ شروع کریں گے, میرا یہ خیال ہے. چلیں آئیں, پچھلی آیت سے ملتا جلتا ہے, پورا کر دیں بس. یا مریم اقنتی لربی کی, تو یا مریم میں یا حرف ندا, مریم یا مریم قائم مقام ادو پھیل کے, اور اس میں انا فاعل ہے, اور مریم مفعول بھی منادا, تو یہ ندا بن جائے. شاباش. یہ میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ آج انشاءاللہ پکا کر کے اٹھ رہے ہیں, ساری زندگی نہ بھولے, اتنی دفعہ آج ہم نے دہرایا اس چیز کو. تو اب اس طرح کی چیزوں کو جب اتنی دفعہ ہم دہرا لیں گے تو پھر آگے کبھی ہو سکتا ہے کہ اتنا ٹائم نہ ملا کرے تو ہم چھوڑ دیا کریں گے. تو آج اس کو اچھی طرح پکا کر کے اٹھیں. بہت اچھا بتایا, آگے چلیں. جی میم. اقنتی میں قوف نون تا اس کا مادہ ہے, باب نون سے کنتا یقنتو قنوتن یعنی اطاعت کرنا, اور انتی فاعل ہے. ایسی اطاعت ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ عاجزی پائی جاتی ہے اور ہمیشگی یا دوام پایا جاتا ہے. آگے چلیں. لی ربی کی مضاف الیہ ہو کر متعلق ہو جائے گا, اور یہ بنے گا جواب ندا. اور بس جودی یہ معطوف اول, واحد مؤنث حاضر کا سیگا, سین جیم دال مادہ اس کا, اور باب نون سے سجدہ کرنا, اور اس میں بھی انتی فاعل. اور انتی بھی کہہ سکتے ہیں, ویسے اس میں یا فاعل کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی, شاباش. آگے چلیں. ورکئی یہ معطوف ثانی, اور یہ بھی امر کا سیگا, اور را کاف عین مادہ باب فا سے عاجزی سے جھکنا یا اس کا فاعل. پھر راکین میں یہ ظرف اور مضاف الیہ ہو کر یہ متعلق ہو جائے گا. شاباش. راکی ان کسی وزن پر ہے, فاعل ان کے, ہاں یہ اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے, جس جی کی اس جمع میں ہے فاعل. تمہارا راکین, یہ ظرف مضاف الیہ ہو کر متعلق کر دیا, اور یہ
اب یہ اقنتی، یہ جو ہے لی ربی کا یہ جملہ فعلیہ، فعل فاعل متعلق ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، اپنے دونوں معطوفات اسجدی اور دوسرا ارکعی جواب مع النداء الراکعین ساتھ مل کر، یہ کیا بنا؟ جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ جواب النداء. جواب و ندا. شاباش. پھر ندا اور جواب و ندا جملہ ندائیہ. ٹھیک ہو گیا جی. ترجمہ کریں. اے مریم علیہ السلام اپنے رب کی فرما بردار بن جاؤ اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. شاباش شاباش بارک اللہ فیک. چلے میں جلدی سے ایک دفعہ پھر آخری دفعہ اس کو دوہرا دیتی ہوں. یا حرف ندا، یہ میں نئی اسٹوڈنٹس کے لیے، پرانی اسٹوڈنٹس بالکل بور نہ ہو اس سے کہ آج میں بار بار کیوں کر رہی ہوں. نئی بھی کچھ بہنیں بڑے شوق سے ماشاءاللہ کلاس لینے آتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اگر آج تھوڑا ٹائم ہے تو میں ان کو یہ بتا دیتی ہوں. ان کو بالکل کلیئر رکھیں. یا حرف ندا، دیکھیں یہ جو ندا کے حرف بہت سارے ہیں، اس میں یا زیادہ استعمال ہے قرآن پاک میں. تو یا حرف ندا، یا دور اور قریب دونوں کے لیے ہوتا ہے، باقی ان میں سے کچھ قریب کے ہیں کچھ دور کے ہیں. تو یا یہ قائم مقام مان لیا انہوں نے ادعو فعل کے جس کا فاعل انا ہے. تو اور آگے جو منادا ہوتا ہے جو یہاں پہ مریم ہے، چلے مریم کو ذہن میں رکھ کے کرنے، مریم علیہ السلام کو یا کسی کو بھی آپ ایک مثال ذہن میں رکھ کے کرنے کہ جو منادا ہے وہ قائم مقام مفعول بھی. تو ادعو فعل جو کہ انہوں نے محذوف مانا ہوا ہے، اپنے فاعل جو اس کے اندر انا، اور یہ جو مفعول بھی قائم مقام ہے جو منادا ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا. پھر آگے جواب الندا اقنوتی سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر یہ فعل فاعل اور متعلق والا پہلا جملہ فعلیہ معطوف علیہ، اور اگلے دونوں جملے اس پر ان کا عطف ہو رہا ہے، وہ معطوف اول اور ثانی. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الندا، پھر ندا اور جواب الندا مل کر جملہ ندائیہ. اے مریم علیہ السلام، آپ، انہوں نے زیادہ تر تو کے ساتھ ہی ترجمہ ہوتا ہے، بعض میرے منہ پہ بھی آپ نہیں چڑھ رہا ہوتا، لیکن ہمیں آپ کہنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اے مریم علیہ السلام، آپ اپنے رب کی اطاعت گزار بن جائیں، یا اپنے رب کی اطاعت کریں، یا اپنے رب کی بہت طرح سے اس کے آپ ترجمے اس کے کیے گئے ہیں. تو اے مریم، آپ اپنے رب کی فرما بردار بن جائیں یا اطاعت گزار بن جائیں، اور رب کی اطاعت کریں. سمپل یہ بھی ہے اطاعت کریں. اور ایک مجھے بڑا مزے کا لگا تھا کہ اپنے رب کی بڑی عاجزی کے ساتھ بندگی بجا لاتی رہو. یہ اب اردو تھوڑی سی ہے لیکن یہ مزے کا لگا مجھے، کیونکہ یہ جو قنوت ہے نا اس میں عاجزی ہے اور دوام ہے اس اطاعت میں. اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جاؤ اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. چلیں جی آج کلاس کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا مجھے تھوڑا کام بھی ہے، الحمدللہ کلاس وقت پر، بلکہ اچھے وقت پر مکمل ہوگی. کوشش تو میری یہی ہوتی ہے 9:30 سے پہلے کر لوں، لیکن کبھی کبھار آیات لمبی ہوتی ہیں یا کچھ بتانے والا بہت ہوتا ہے. آج میں نے کوشش تو کی تھی کہ سمپل میں ان کو رکھوں، بتانے والی 2-3 باتیں موٹی موٹی تھیں، زیادہ نہیں. تو پچھلی باتوں کی میری کوشش ہے کہ میں زیادہ دہراؤں تاکہ نئی بہنیں ہمارے ساتھ مل جائیں. تو پھر آگے کبھی کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں کوئی نئی چیز آپ سے، آج میرا تھا میں یہ اللہ جو آیا ہے جو مستثنی منقطع تھا اس کو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں. ایک تو مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں ٹائم شاید نہ ہو اتنا، دوسرا مجھے تھا کہ نہیں یہ مشکل ہو جائے گی نئی بہنوں کے لیے، تو میں نے چھوڑ دیا اس کو. تو اس طرح سے مجھے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی ایک ٹاپک کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. باقی پرانی چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں اگر کچھ ایسا ریوائز نہ کروں کچھ ایسے بعد وہ مجھے بھی نہیں لگ رہی ہوتی، تو ان کو بھی ریوائز کرتے کرتے ہماری جو ہے بہت کچھ ہماری لرننگ بھی ہو سکتی ہے، ریویژن بھی ہو سکتی ہے. تو نئی اسٹوڈنٹس بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، سب ایک لیول پر آ جائیں. باقی آپ سے یہی کہہ سکتی ہوں جو ریکارڈنگ سن رہی ہیں کائنڈلی پلیز ریگولر رہنے کی پوری کوشش کیا کریں. شروع کی کلاسز میں بہت شوق ولولہ جوش آپ دکھاتی ہیں. اصل چیز دیکھیں، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین جو عمل ہے وہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو لیکن اس میں ہمیشگی پائی جائے. اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کام کیا کریں. کمٹمنٹ وہ کیا کریں جسے پوری کر سکیں. کوشش کریں کہ یہ تو ہمیں نہیں پتا ہم کر سکیں گے نہیں، لیکن اندازہ تو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی حکمت دی ہے کہ اس کو اندازہ ہو. تو پلیز آپ کوشش کیا کریں ریگولر رہنے کی، اس نعمت کی قدر کریں. میں بس یہی کہہ سکتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.